اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. میرے بزرگ اور دوستوں، اس زمانہ سے معمول رہا ہے دوران خطبہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں دین کے لائن سے. اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مہینے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور شب قدر کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر ہے. انسان کوشش کر کے بھی بہت سارے کام نہیں کر سکتا. یہ شکر ہی ہے اللہ کا جو گرمی کے روزوں کو بھی ہم برداشت کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت ہر بات میں. جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سارے کام ہم نے نہیں کیے، یہ اللہ کا شکر تھا، احسان تھا جو اللہ نے ہم سے کرائے اور ہم نے ایک مہینے روزے رکھے. اللہ نے عید ساری قوموں کو دی لیکن وہ عید مناتے ہیں. ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت پہ عید کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے، وہ عید کا دن منا لیتے ہیں، خوشی کا دن منا لیتے ہیں. لیکن اللہ نے اس امت کو ایک مہینے دی عید منانے کے لیے. ایک مہینے اس میں آپ جب کام کر کے ایک مہینے جب آپ کو جو کام کیا گیا ہے، جب آپ وہ کام ایک مہینے کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ عید مناتے ہیں تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. اس کی خوشی جو آدمی ایک مقررہ وقت پر عید مناتا ہے، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. کتابوں میں بات آتی ہے کہ عید کے دن اللہ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ خوشبو لگائے ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے، نہا دھو کر یہ سارے کے سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں لیکن اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں. تو فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ ایک مہینہ جو انہوں نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، یہ اس کی شکرانہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس کی شکرانہ میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے میدان میں، مرکز میں، مسجد میں یہ سارے لوگ جمع ہوں گے اور اس کی شکرانہ پڑھیں گے. عید اصل میں یہ پورے مہینے کا شکرانہ. عید کی نماز جو ہم اپنے گھروں سے نکل کر پڑھنے آئے ہیں، یہ اصل میں شکرانہ ہے. کس چیز کا شکرانہ ہے؟ جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے نمازیں پڑھی اور جو ہم نے تراویح پڑھی، اس کا شکرانہ ہم نے آج ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے جو ایک مہینے روزے رکھا اور نمازیں پڑھی اور رویا اور ہم سے دعائیں مانگی اور جنت کا یقین کیا اور دوزخ سے ڈرتے رہے. جنت کا یقین بھی کیا اور دوزخ سے ڈرتے رہے اور روزہ کو گرمی کے روزے کو رکھا. تو کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے محبوب آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہے، ان سے قرآن سنی ہے، ان کی زبانی باتیں سنی ہے. اس لیے یہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اور روزہ بھی گرم کے روزے کو بھی رکھتے ہیں اور نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں. یہ جو سارے اعمال ہم کرتے ہیں، جب تک اللہ کا دل ڈر میں نہیں ہوگا یہ اعمال ہم نہیں کریں گے. یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، کس کو شوق ہے کہ ہم دن بھر بھوکا رہیں؟ کوئی آدمی کہتے ہیں کسی کو
ملائکہ فرما رہے ہیں، فرشتے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آپ کے نبی سے آپ کی باتیں سنی ہے، جنت کی خوشخبری سنی ہے، جہنم کا خوف دیکھا ہے، جہنم کا خوف سنا ہے، اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنت کو اور جہنم کو۔ یہ فرشتہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ سے۔ پھر اللہ پھر سوال کرتے ہیں فرشتہ سے کہ بتاؤ انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا سوال کر رہے ہیں فرشتہ سے، یہ بتاؤ انہوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ فرشتہ پھر فرماتے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے محبوب کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کے محبوب کی باتیں سنی ہے، قرآن سنا ہے، قرآن میں یہ جو ساری باتیں لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے سنا ہے، بس اسی پر اللہ کا یقین کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ عرش معلیٰ کانپنے لگتا ہے، تھرتھرانے لگتا ہے، اس میں نوری پایا ہے وہ بھی کانپنے لگتا ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں تھرتھرا رہے ہو، تم کیوں کانپ رہے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تو آواز آتی ہے کہ اللہ یہ جو بندے ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، نہ نبی کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، آپ کا یقین رکھتے ہیں اور آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور آپ سے ڈرتے ہیں، جہنم کا یقین رکھتے ہیں اور جنت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یا اللہ آپ ان کو جو ہے جزا عطا فرمائیے، آپ ان کو انعام عطا فرمائیے۔ آواز آتی ہے اللہ آپ ان کو انعام عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ میں نے پوری امت کو جس نے یہ سارے اعمال کیے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ روزہ رکھنے کے طفیل میں اور نماز پڑھنے کے طفیل میں اور گڑگڑانے کے طفیل میں ہم نے پوری امت کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتہ فرماتے ہیں کہ اب میرا کیا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جاؤ ہر چوراہے پر، ہر راستے پر کھڑے ہو جاؤ، جب میرا نیک بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف، مرکز کی طرف آئے تو تم سے مصافحہ کرو۔ میرے بزرگوں دوستو ایک واقعہ آپ سنا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے اللہ کے نبی مسجد تشریف لے جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جس میں سے ایک بچہ ہے وہ دیوار لگا ہوا کھڑا ہوا ہے، چپ چاپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، تم ایک دیوار پکڑ کر کھڑے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا عید مناؤں، میرے سر سے میرے والدین کا سایہ اٹھ گیا، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میں کیا عید مناؤں؟ اللہ کے نبی نے اٹھا وہ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور واپس گھر کی طرف لوٹ گئے، واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اپنی عائشہ سے فرمایا عائشہ میں تمہارے لیے جنت لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے جنت لے کر آیا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسی جنت لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یتیم کو لے کر آیا ہوں، یہ ایسی جنت ہے کہ تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرو تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے آپ نے اس بچے کو نہلایا، کپڑا پہنایا، کپڑا پہنانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے میں تمہارا والد ہوں اور میں تمہارا وارث ہوں۔ اس بچے سے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں اور میں تمہارا وارث ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ اس بچے کو لے کر پھر عیدگاہ کی طرف مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو وہ بچہ خوشی سے اور
علماء لکھتے ہیں کہ وہ سارے بچے رونے لگے کہ کاش میرے بھی والدین نہ ہوتے اور میں اللہ کے نبی کی وراثت کو ہوتا. تو اللہ کے نبی ہر گھر جو ہے پھرا کرتے تھے, محلے میں پھرا کرتے تھے, کس کے گھر میں روٹی ہے, کس کے گھر میں کھانے کو ہے, کس کے گھر میں کپڑا ہے, کس کے گھر میں نہیں ہے. کتابوں میں بات آتا میں پڑھ رہا تھا کہ جب تک پوری امت کھا نہیں لیتی اللہ کے نبی کھانا نہیں کھاتے. تو میرے بزرگوں دوستو, عید کا دن ہے, آپ بھی یتیموں کا خیال رکھیں, غربا کا خیال رکھیں, مساکین کا خیال رکھیں. اپنے دل سے کسی قسم کا اپنے دل میں کسی قسم کا کسی کے لیے بغض نہ رکھیں. آپ جب ملے تو دل سے ملے, اس کو رسم بنا کر نہ ملے کہ عید کے بعد تو گلا ملنا ہے بس مل لیا. آدمی جب گلا ملتا ہے تو ساری کدورت کو دھو کر ملتا ہے. آج ہم نے عید اور بقرعید میں یہ رسم بنا لیا کہ مجھے گلا ملنا ہے, بس ہم نے گلا مل لیا, ہمارا معاملہ ختم. یہ ایک رسم ہے, عید کے نماز کے بعد مجھے گلا ملنا ہے. نہیں, آپ کو نبی والا عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے گھر پرستی کی ہے, اللہ کے نبی نے محلہ پرستی کی ہے. محلہ پرستی سے مطلب ہے کہ آپ نے محلے میں جھانک کر دیکھا ہے کہ کس کے گھر میں کہیں کھانا تو نہیں گزر رہا, کوئی کھانے سے تو نہیں محتاج ہے. اس لیے آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے اور اپنے محلے والے کا خیال رکھنا ہے اور سب سے دل سے گلا ملنا ہے. آج کے دن عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. آپ ساری نفرتوں کو دھو دیں اور اپنے بھائیوں سے محبت کے ساتھ گلا ملے. وما علیک الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي